رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقہ کی کلاس میں آج ہم طہارات میں جو پچھلی کلاس میں ہم نے بات شروع کی تھی اور اس کی اہمیت کو ہم نے بتایا تھا، اور پھر طہارت حاصل کرنے کا ایک اللہ رب العزت نے جو ہمیں سبب دیا، ایک ذریعہ دیا، یعنی وضو کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، وضو کی اہمیت، اس کی فضیلت، اور قرآن اور حدیث مبارکہ سے اس کا ثبوت، اور پھر اس کے فرائض کی ہم نے بات کی تھی کہ اس کے 4 فرض ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کی سنتوں کی بات کی تھی. پچھلی کلاس میں جیسے بات ہوئی تھی کہ فقہ کی چند اصطلاحات ہیں، چند مخصوص ٹرمز ہیں جو کہ فقہ میں استعمال کی جاتی ہیں، تو ہم ان فقہی اصطلاحات کا اب اس کلاس میں ذکر کرنے لگے ہیں کہ پچھلی کلاس میں کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اس کی بات کریں گے. تو علم الفقہ میں جن ٹرم سے ہمارا عمومی واسطہ پڑتا ہے، ہم بریفلی بس ان کا ذکر کریں گے. ویسے تو اس کی بے شمار قسمیں ہیں، لیکن ہم موٹی بس جو اس کی قسمیں ہیں وہ لے رہے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز جس سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے وہ فرض ہے. اور ظاہرہ فرض کیا ہے؟ فرض وہ ہے کہ جس کا ثبوت ہمیں قرآن پاک سے اور حدیث مبارکہ سے، جس کو دلیل قطعی کہتے ہیں. ان کو دلیل قطعی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی دلیل ہے جس کو انسان کاٹ نہیں سکتا، اس کے خلاف جا نہیں سکتا، اس کے برخلاف کر نہیں سکتا، کیونکہ یہ شریعت کا حکم ہوتا ہے. تو فرض وہ شریعت کا حکم ہے جو کہ قرآن پاک سے یا حدیث مبارکہ سے جس کا ثبوت ہمیں ملے، اور بغیر کسی عذر کے اگر کوئی اس کو چھوڑتا ہے تو اس کو چھوڑنے والا فاسق گنہگار کہلاتا ہے. اور اگر اس کا کوئی عمل سے یا پھر اپنی زبان سے اللہ نہ کرے معاذ اللہ انکار کر دے تو وہ کافر ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ حکم شرعی ہے، وہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. تو اس کا اگر کوئی منکر ہوتا ہے، اس کا انکار کرنے والا ہے، تو وہ کفر کا ارتکاب کرنے والا ہے، تو وہ کافر کہلائے گا. اور اگر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، ہم سے وہ چھوٹ جاتا ہے، انکار نہیں کیا جا رہا لیکن عمل چھوڑا جا رہا ہے، تو اس صورت میں فاسق گنہگار ہو رہے ہیں اور عذاب کے مستحق ہوتے ہیں کہ اس پہ پھر اللہ رب العزت کی گرفت آتی ہے. اور اس فرض کی پھر 2 قسمیں ہمیں ملتی ہیں، ایک فرض عین کہلاتا ہے، ایک فرض کفایہ. فرض عین آئین کے ساتھ ہے، یہ وہ ہے جس کا کرنا ہر ایک مسلمان پہ، ہر ایک فرد پہ جو کہ شریعت مطہرہ میں داخل ہوا ہے، ہر ایک کلمہ گو پہ لازم ہے. اور وہی حکم اس کا بھی ہے کہ اگر بغیر عذر کے اس کو چھوڑے گا تو پھر اللہ کی گرفت میں آئے گا، عذاب کا مستحق ہوگا، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا، فاسق کہلائے گا. جیسے کہ نماز پڑھنا ہے، ہر ایک پر ہم پر لازم ہے، اور اسی طرح نماز میں قرات کرنا. اور اگر کوئی چھوڑتا ہے تو ظاہر ہے گناہ کا ارتکاب ہے. فرض کی دوسری قسم فرض کفایہ. فرض کفایہ وہ ہے کہ جس کا کرنا ہر ایک فرد پر، ہر ایک مسلمان پر لازم اور ضروری نہیں. اگر بعض مسلمانوں میں سے کچھ لوگ اس کو کر دیتے ہیں تو وہ فرض ادا ہو جائے گا تمام جماعت مسلمہ سے.
اور اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تو سارے مسلمان تمام جماعت مسلمہ پھر گنہگار فاسق ہوں گے. جیسے کہ جنازے کی نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے. اسی طرح جو لازم دین ہے، بیس والا جو دین ہے وہ حاصل کرنا فرض عین ہے، اور اس کے آگے چلنا، مزید دین کی گہرائی میں اترنا وہ فرض کفایہ ہے. اگر ایک کر لیتا ہے تو سب کی طرف سے ادا، اور اگر ایک بھی گھر میں سے نہیں کر رہا، خاندان میں سے نہیں کر رہا، محلے میں سے بھی نہیں کر رہا، تو سارے مسلمان مجموعی طور پر گنہگار ہوں گے. فرض کے بعد دوسری جو چیز ہمیں فقہ میں ملتی ہے وہ واجب وہ ہے کہ جس کا کرنا فرض کی طرح اس کا بھی لازم ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے کہ فرض کی طرح اس کو بھی ہم چھوڑ نہیں سکتے. صرف ثبوت کا فرق ہے کہ فرض دلیل قطعی سے، یعنی قرآن پاک سے، حدیث مبارکہ، حدیث مشہور سے وہ ثابت ہو رہا ہوتا ہے، اور واجب جو ہے وہ دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے. یعنی یہ ایسا ہے کہ مشہور حدیث نہیں ہے، اس سے کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے، یا پھر قرآن کے الفاظ سے، نص قرآن سے کوئی حکم ثابت نہیں ہو رہا بلکہ اس سے استنباط کیا جا رہا ہے، تو وہ واجب میں چلا جائے گا. اس کا حکم بھی یہی ہے کہ اگر کوئی اس کو بغیر کسی عذر کے چھوڑتا ہے، ترک کرتا ہے، تو فاسق اور اللہ کے عذاب اور اللہ کی گرفت کا مستحق ہوتا ہے. ہاں، اس کا انکار کرنے پر بھی وہ فاسق کہلائے گا، کافر نہیں. یہ اس کا فرض سے فرق ہے کہ اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے واجب کا تو وہ فاسق کہلاتا ہے، کافر نہیں کہلاتا. ظاہر ہے فرض کی طرح اس پہ بھی عمل کرنے پہ ثواب ہے اور نہ کرنے پہ گناہ ہے. اگلی جو چیز ہمیں فقہ میں ملتی ہے وہ سنت ہے، اور سنت کے لغوی معنی اگر دیکھا جائے تو سنت خاص طریقے کو، ضابطے کو، طرز کو، انداز کو کہتے ہیں، اور شرعی اور اصطلاحی طور پر دیکھا جائے تو سنت ہر وہ فعل ہے، ہر وہ قول ہے جو نبی علیہ السلام نے کیا، یا وہ تقریر یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل ہے کہ جس کے بارے میں تقریر اور صرف دونوں اس میں آ جائیں گی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کو کیا، اور جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ممانعت نہیں فرمائی، نکیر نہیں کی، تو وہ بھی سنت کے زمرے میں آ جائے گا. یعنی نبی علیہ السلام کا قول، ان کا فرمان مبارک، ان کا فعل، یا ان کے سامنے کوئی عمل صحابہ کرام نے کیا، وہ بھی سنت کے زمرے میں ہے. اور اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی علیہ السلام سے ایک عمل لیا اور اس کو آگے پہنچا دیا تو وہ بھی سنت کے زمرے میں ہے، کیونکہ انسانوں کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف ہوتی ہے. سنت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک سنت موقدہ کہلاتی ہے اور ایک سنت غیر موقدہ. سنت موقدہ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، تاکید سے نکلا ہوا ہے، ظاہر ہے یہ وہ فعل ہے، یہ وہ عمل ہے جس کو ہمیشگی کے ساتھ، مواظبت کے ساتھ نبی علیہ السلام نے کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی نبی علیہ السلام کی محبت میں، ان کے عمل کی اتباع میں اس کو ہمیشگی کے ساتھ کیا، اس کو کبھی کسی عذر کے بغیر کبھی بھی ترک نہیں کیا. یعنی عذر اگر تھا، کوئی پریشانی تھی، کوئی عذر تھا تو وہ تو ترک ہو جاتا تھا، لیکن بغیر کسی عذر کے اس کو کبھی چھوڑا نہیں، تو اسے سنت موقدہ کہتے ہیں. اب اس کا حکم عمل کے اعتبار سے بالکل واجب والا ہے. جیسے واجب پہ عمل کرنا لازم ہوتا ہے، ایسے ہی سنت موقدہ کہ بغیر عذر کے چھوڑنا نہیں چاہیے. اگر کوئی بغیر عذر کے اس کو چھوڑتا ہے اور اس کو چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے تو واجب عمل کو چھوڑنے کی طرح وہ بھی فاسق اور گنہگار ہے، اور نبی علیہ السلام کی شفاعت سے محروم ہے. تو اس لیے سنت موقدہ بہت اس کی تاکید اور اہمیت ہے.
اس کو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو ہمیں اپنی زندگی میں لازم پکڑنا ہے۔ اگر کبھی کسی عذر سے چھوٹ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، مگر عادت نہیں بنانی چاہیے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ واجب کے بنسبت اس کو چھوڑنے کا گناہ جو ہے وہ کم ہے اور واجب کو چھوڑنے کا گناہ زیادہ ہے، لیکن گناہ بہرحال ہے۔ جیسے دیکھیں کہ 12 سنتیں دن میں جو 5 نمازیں ہیں ان کے ساتھ وہ جو ادا کی جاتی مختلف نمازوں کے ساتھ، جیسے فجر میں، ظہر میں، وہ سنتیں موقدہ ہیں۔ فجر کی جیسے 2 سنتیں اور ظہر کی 4 فرضوں سے پہلے 4 سنتیں اور 4 فرضوں کے بعد 2 سنتیں، 6 وہ ہو گئیں، اور پھر مغرب کی 2 ہو گئیں تو 10 یہ ہو گئیں، اور 2 عشاء کی فرضوں کے بعد جو پڑھی جاتی ہیں، تو یہ سنتیں موقدہ ہیں۔ تو اگر کوئی عادتاً اس کو چھوڑتا رہتا ہے اور بغیر عذر کے بار بار چھوڑتا ہے تو پھر وہ اللہ کی گرفت میں آتا ہے اور فاسق کے زمرے میں آتا ہے۔ دوسری جو سنت کی قسم ہے وہ غیر موقدہ ہے، وہ ہے جس کی تاکید اور ہمیشگی اور مواظبت ہمیں نہیں ملتی، جس کو نبی علیہ السلام نے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا بھی اور نہیں بھی کیا، بغیر کسی عذر کے ترک بھی کر دیا، تو اس کو کرنے پہ اس کا حکم ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس کو کرنے پہ ہمیں ثواب ملے گا، ہم ثواب کے مستحق ہوں گے۔ ہاں، چھوڑنے پہ گرفت نہیں ہے، عذاب نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ جیسے کہ عصر کی 4 فرضوں سے پہلے پڑھی جانے والی 4 سنتیں، وہ سنتیں غیر موقدہ ہیں۔ اسی طرح عشاء کی نماز کی 4 سنتیں، وہ بھی سنتیں غیر موقدہ ہیں، جن کی فضیلت اور اہمیت ہمیں حدیث مبارکہ میں خوب ملتی ہے، لیکن اگر اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس پہ گرفت نہیں، عذاب نہیں۔ ہاں، پڑھنے پہ ثواب ہے، اعلیٰ مقام ہے، اللہ کی رضا ہے۔ سنت کے بعد ہمیں جو چیز ملتی ہے وہ حرام۔ اب یہ فرض کے اور واجب کے بالکل متضاد سمجھ لیں، بلکہ فرض کے متضاد سمجھیں اس کو، کہ فرض جیسے ہم نے سمجھا تھا نا کہ ہر وہ عمل، ہر وہ فعل جس کا ثبوت قرآن پاک سے اور حدیث مشہور سے مل رہا ہے اور جس کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور نہ کرنے پہ پھر عذاب ہے، گرفت ہے، وہ فرض ہے۔ تو حرام بالکل اس کا اپوزٹ ہے۔ حرام وہ فعل ہے، وہ عمل ہے کہ اس کا بھی ثبوت ہمیں قرآن پاک سے، حدیث مشہور سے ملتا ہے، یعنی دلیل قطعی سے اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے، اور اس کا بھی انکار کرنے والا کافر ہے۔ جیسے کہ فرض کا اگر کوئی زبان سے یا عمل سے انکار کرتا ہے تو کافر ہے، تو اس کا بھی انکار کرنے والا کافر ہے، اور بغیر کسی عذر کے اس کو کرنے والا پھر ظاہر فاسق ہے اور اللہ کی گرفت میں آنے والا ہے، عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ جن کے بارے میں ہمیں واضح حکم ملتا ہے، جیسے شراب حرام کی گئی کیونکہ سکر ہے، اس میں نشہ ہے، تو نشہ اور ساری چیزیں حرام ہیں جن کو مسلمان استعمال نہیں کر سکتے۔ سور کا گوشت کھانا یا سور کے کھال، اس کے بال، کسی بھی چیز سے فائدہ حاصل کرنا مسلمانوں کے اوپر حرام کیا گیا۔ سود حرام کیا گیا، اگر کوئی کرتا ہے تو ظاہر ہے پھر اللہ کی گرفت میں آتا ہے، عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی جو ہمیں اصطلاح ملتی ہے وہ مکروہ ہے۔ مکروہ ہر وہ عمل یا فعل ہے کہ جس کی ممانعت ہمیں شریعت میں ملتی ہے لیکن صریح ممانعت نہیں ملتی، یعنی قرآن پاک کے الفاظ سے، نص قرآنی سے، یا پھر حدیث مشہور سے اس کی ممانعت نہیں ملتی۔ ہاں، کسی عارضے کی وجہ سے، کسی سبب کی وجہ سے اس سے روکا گیا اور اس سے ہٹنے کی تاکید کی گئی، تو اس کا حکم بھی یہی ہے کہ اگر ہم اس کو چھوڑیں گے تو ثواب کے مستحق ہیں، ثواب ملے گا، اور اگر اس کام کو کریں گے
تو اس پر بھی اللہ کی گرفت ہے، عذاب ہوگا. اور اس کا جو منکر ہے وہ کافر نہیں ہوتا، وہ فاسق ہوتا ہے، بالکل واجب کی طرح. یہ سمجھ لیں کہ واجب کے اپوزٹ ہے اور فرض کے اپوزٹ حرام ہے. اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک مکروہ تحریمی اور ایک مکروہ تنزیہی. مکروہ تحریمی وہ والا عمل، وہ فعل ہے جو کہ جیسے میں نے بھی بتایا کہ یہ قطعی دلیل سے ثابت نہیں ہوتا، تو یہ حرام سے ہٹ کے ہے. حرام تو قطعی دلیل سے ثابت ہو رہا ہے، تو یہ دلیل ظنی سے، یعنی قبر واحد ہے، حدیث مشہور نہیں ہے، یا مفہوم قرآن ہے، یا استنباط قرآن ہے، اس سے ثابت ہو رہا ہے. تو اس کا حکم جیسے میں نے بتایا کہ اگر انکار کریں گے تو فاسق ہے واجب کی طرح، اور اگر بغیر کسی عذر کے اس کو ارتکاب کرتے ہیں، مجبور نہیں ہیں اور اس کو کرتے جاتے ہیں، تو گنہگار ہیں اور عذاب کے مستحق ہیں. اور دوسری قسم ہے مکروہ تنزیہی. یہ وہ عمل، یہ وہ فعل ہے کہ جس کے نہ کرنے میں ثواب ہو اور کرنے میں عذاب یا اللہ کی گرفت نہ ہو. یعنی اگر نہیں کریں گے تو اللہ فائدہ دیں گے، ثواب دیں گے. جیسے کہ مستحب عمل ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو کرتے ہیں تو ثواب ہوتا ہے، نہیں کرتے تو گناہ نہیں ہوتا. تو مکروہ تنزیہی وہ ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو ثواب ہوگا. یہ مستحب کے بالکل متضاد سمجھ لیجئے اس کو، اور اگر کریں گے تو پھر عذاب ہوگا. تو یہ فقہ کی چند قسمیں تھیں جو ضروری تھا، لازم تھا کہ ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کر لیں. اور جیسے کہ ہم پچھلی کلاس میں ہم نے بات کی تھی وضو کی، تو وضو ہی کی ہم نے فضیلت بتائی تھی، اور اس پہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 کا میں نے ریفرنس دیا تھا کہ اس سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. تو اس سے 4 فرض ہم نے وضو کے جانے تھے کہ 3 چیزوں کا دھونا، یعنی پورے چہرے کا، دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت اور دونوں پاؤں کا ٹخنوں سمیت، اور سر کا مسح کرنا. اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے. اور ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ الصلاۃ مفاتیح الجنہ، کہ نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے. جیسے تالا بغیر چابی کے نہیں کھلتا، تو جنت ظاہر ہے نہیں کھلے گی، نہیں درجات ملیں گے نماز کے بغیر. اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَفَاتِيحُ الصَّلَاةِ طُہُورٌ، اور نماز کو کھولنے والی کنجی اور چابی کون سی ہے؟ طہور، پاکی، یعنی کہ وضو. اگر وضو ہے تو نماز، اگر وضو نہیں تو نماز نہیں. اور پھر حدیث مبارکہ میں ہمیں اس کی فضیلت ایسے ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب فرمایا کہ میں اپنے امتیوں کو دور سے دیکھوں گا تو پہچان جاؤں گا، تو کیا کہ اعضائے وضو قیامت کے دن خوب روشن ہوں گے، جن کی روشنی اور چمک دمک کو دیکھ کے نبی علیہ السلام اپنے امتیوں کو یعنی ہمیں پہچان لیں گے. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص وضو شروع کرتے وقت، جیسے کہ ہم نے پچھلی کلاس میں دعا جانی تھی کہ وضو کے شروع میں جو دعا پڑھی جاتی ہے بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام پڑھے، اور پھر وضو کے اختتام پر کلمہ شہادت پڑھے، تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح ہمیں ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ملتی ہے کہ الوضو سلاح المومن، او کما قال علیہ السلام، کہ وضو مومن کا اسلحہ ہے، اس کا ہتھیار ہے. دیکھیں جیسے دشمن کے خلاف لڑنا ہو تو بغیر اسلحے کے، بغیر ہتھیار کے ہم میدان جنگ میں نہیں جاتے. ہم جانتے ہیں کہ ایسے خالی ہاتھ چلے جائیں گے تو بے موت مارے جائیں گے. یہ تو خودکشی ہے کہ خود اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیل لیں. تو اسی طرح مسلمان اپنے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے اس اسلحے اور اس
ہتھیار کے ذریعے، اور وہ دشمن کیا ہے؟ شیطان، شیطانی وساوس، اس کے حملے، ان کو توڑنے کی چیز وضو ہے۔ امام غزالی رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تم اپنے قلبی احوال، اپنے دل کی حالت پر نظر ڈالا کرو، تمہیں وضو سے پہلے اور وضو کے بعد کی حالت میں واضح فرق نظر آئے گا۔ اور ہمارے مشائخ، ہمارے بڑے اہل اللہ، جتنے اللہ کے پیارے دنیا سے گئے، انہوں نے یہ ایک عمل لازم کیا ہوا تھا اپنے اوپر کہ وہ باوضو رہتے تھے۔ جیسے میں نے پچھلی کلاس میں بھی آپ کو بتایا تھا نا کہ ایسے ایک شیخ حضرت جی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جیسے حضرت مجدد الفسانی رحم اللہ کے گھر کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک تھے، جن کے گھر وہ گئے تھے، اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو کھیل بھی رہے تھے، وہ بھی جب نماز کا وقت ہوا تو فوراً صف میں کھڑے ہو گئے کہ باوضو تھے۔ تو ان کو عادت ڈال دی جاتی تھی بچپن سے ہی کہ باوضو رہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ہم سب جانتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انتم تموتون کما تعیشون، او کما قال علیہ السلام، کہ تم جس طرح زندگی گزارو گے نا، اسی حال میں اسی طرح تمہیں موت آئے گی۔ یعنی جو عمل انسان زندگی میں کرتا رہے گا، اسی عمل میں، اسی حالت میں، اسی نیت کے ساتھ اللہ پاک اسے دنیا سے لے جائیں گے۔ تو اگر زندگی میں ہم نے باوضو رہنے کی عادت ڈال لی ہوگی تو اللہ پاک سے بہت زیادہ امید ہے اس چیز کی کہ اللہ پاک جب ہمیں اس دنیا سے لے جائیں گے، ہماری زندگی کا اختتام ہوگا، تو انشاءاللہ ایمان والی حالت میں باوضو ہم ہوں گے، اور اللہ پاک باوضو ہمیں دنیا سے لے کے جائیں گے، اور باوضو موت اللہ پاک ہمیں عطا فرما دیں گے۔ اور جس کو باوضو اور ایمانی موت مل جائے، سمجھ لیں کہ نجات پا گیا۔ تو ایسا خوب معاملہ اللہ پاک کو فرماتے ہیں۔ اور بہت سارے باتیں تو بہت ہیں، بہت سارے واقعات ہیں جو باوضو رہنے کی فضیلت پہ کتابوں میں رقم ہوئے ہیں۔ بس ایک واقعہ بتاتی جاؤں گی، پھر آگے چلتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک عیسائی عورت کو ظالم، وقت کا جو ظالم بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ تم اپنے دین کو چھوڑ دے۔ یہ واقعہ پرانا ہے، نبی علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی بعثت سے پہلے کا۔ تو اس عورت نے کہا کہ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے دین کو، حق دین کو چھوڑ دوں۔ تو بادشاہ نے غصے میں آ کر اس کا دودھ پیتا معصوم بچہ اس سے جدا کیا، اس سے چھینا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے، ماں کی آنکھوں کے سامنے اس شیرخوار بچے کو آگ کے تندور میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو بچہ آگ کے انگاروں سے مزے سے کھیل رہا تھا، اور ماں پرسکون تھی، مطمئن تھی۔ بادشاہ کو پھر اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے بچے کو آگ سے نکلوایا اور ماں سے، یعنی اس عورت سے معافی مانگی۔ تو یہ نیک عورت تھی، اس نے معاف کر دیا۔ اب وہ جو بادشاہ کا وزیر تھا، وہ کھڑا یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے پھر عورت سے پوچھا کہ اللہ کی بندی، تجھے یہ کیسے مقام حاصل ہوا؟ کس طرح سے یہ معاملہ خاص تیرے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے اندر ہمیشہ 4 اعمال کی پابندی کی، اور میں نے ان 4 اعمال کے اوپر اپنے آپ کو پابند کیا اور مواظبت کی، تو اس کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے اس خاص مقام سے نوازا۔ اور وہ 4 اعمال اس نے کیا بتائے کہ میں ہر وقت باوضو رہتی ہوں، اور دوسری بات، جب بھی وضو کرتی ہوں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتی ہوں۔ اور یہ بات جب میں کہہ رہی ہوں تو میرے ذہن میں فوراً نبی علیہ السلام کے الفاظ گونج رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، بلال ایسا کیا خاص کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی چھاپ اپنے سے آگے سنی ہے۔ 2 رکعت تحیۃ الوضو۔ تیسری چیز اس نے کہی کہ اگر کوئی انسان مصیبت زدہ ہو تو میں اس کی حاجت پوری کرتی ہوں، اس کی مصیبت کو دور کرنے کی حد الامکان جتنا میں کر سکتی ہوں کوشش کرتی ہوں۔ چوتھی چیز، مجھے جب بھی کسی کی طرف سے تکلیف یا ایذا پہنچنے تو میں اس پہ صبر کرتی ہوں۔ تو یہ 4 چیزیں کرنے سے انسان واقعی کندن بن جاتا ہے، اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، کہ جب وہ سراپا خیر بن جاتا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، اور ہر ایک کی دی گئی تکلیف کو وہ ہنس کے سہ جاتا ہے اور اس کو برداشت کر لیتا ہے،
صبر کو اتنا پھیلا لیتا ہے کہ شریعت کے تمام معاملات پہ بھی اپنے آپ کو جما لیتا ہے، شیطان و نفس سے بچ جاتا ہے، اور اللہ کے بندوں کی طرف سے دی گئی تکلیفوں کو بھی سہتا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کو بھی وہ سہ جاتا ہے، تو ظاہر ہے پھر اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی ان 4 چیزوں کی توفیق دے، آمین۔ ہم بھی ہر وقت باوضو رہیں اور باطنی اور ظاہری پاکی کو حاصل کر لیں، اور ہم بھی تحیۃ الوضو کا اہتمام کریں، اور اللہ پاک ہم سے بھی ایسا کام لے لیں کہ ہم سراپا خیر بن جائیں، کہ سب کی کسی کی بھی تکلیف دیکھیں اور سب کی تکلیفوں کو اور حاجتوں کو جتنا ہم سے ہو سکے پورے کرنے کی کوشش کریں، اور جب ہمیں انہیں لوگوں کی طرف سے جن کے ساتھ ہم نے اچھائی کی ہو تو تکلیف پہنچے یا ان کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ایذا پہنچے تو پھر صبر کر جائیں۔ اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے ان خاص لوگوں میں شامل فرما دے، اور ان خاص لوگوں جیسا معاملہ ہمارے ساتھ بھی کر دے، آمین ثم آمین۔ تو وضو کا آج ہم طریقہ تھوڑا سا کیا مکمل ہی بتائیں گے، تاکہ کوئی ایسی بات نہ رہے کہ جو باعث تشنگی ہو اور جس میں کوئی شک شبہ رہ جائے یا خلجان رہ جائے تو آپ کے لیے تنگی کا ذریعہ ہو۔ تو وضو کا طریقہ میں بتاؤں گی، پھر اس کے بعد مستحبات کی بات کریں گے، اور پھر مکروہات کی بات کر لیں گے، اور ان چیزوں کی بات کریں گے کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی نواقض وضو۔ تو وضو کا طریقہ کیا ہے جی؟ ویسے تو ہم سب ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ بہت زیادہ فضل کیا، کرم کیا کہ ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کیا، اور ہماری ماؤں نے ہمیں سکھایا، پھر ہمارے اساتذہ کرام نے ہمیں سکھایا، تو ہم واقف ہیں۔ بس ایک ریویژن ہے، دہرائی ہے کہ دہرانے سے بعد جو ہے وہ زیادہ پکی ہو جاتی ہے اور یاد دہانی ہو جاتی ہے، تو اس لیے دہرائی کے طور پر ریپیٹ کر رہی ہوں، اور اللہ پاک ہم سب کے طریقے کو، جو وضو کا طریقہ اس کو قبول کریں، اور اللہ پاک اس کو صحیح کر دیں، اور ہمیں ظاہری پاکی کے ساتھ ساتھ باطنی پاکی بھی، کامل طہارت اللہ پاک ہمیں وضو کے ذریعے نصیب فرمائے، آمین جی۔ وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ممکن ہو تو قبلہ رخ بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اونچی جگہ بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو پاک جگہ ہو، پاک برتن ہو، اس میں پانی پاک ہو، صاف ہو۔ اور اونچی جگہ پہ بیٹھنے کا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے تاکہ وضو کے پانی کے چھینٹے نہ لباس پہ پڑیں، کیونکہ ان سے اجتناب کرنا چاہیے کہ وہ پانی جو وضو کرتے ہوئے استعمال ہو رہا ہے، اس مستعمل پانی کے چھینٹے لباس پہ نہ آئیں، کیونکہ اللہ رب العزت دیکھیں ایسے معاملہ اپنے پیاروں سے کر دیتے ہیں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ دیکھتے تھے کشف کی آنکھ سے، تو وہ وضو کے پانی سے گناہ جھڑتے ہوئے خود اللہ پاک ان کو دکھا دیتے تھے، تو اللہ پاک نے ایسے ان کا معاملہ کر دیا تھا۔ اور ہم خود بھی جانتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں بھی یہی آتا ہے کہ جیسے جیسے انسان وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، آنکھ دھوتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، تو جو عضو ہوتا ہے اس کو دھونے سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے چھینٹوں سے بچنے کے لیے اونچی جگہ اور قبلہ رو کے اللہ رب العزت کے جو حکم ہے اس سمت میں بیٹھ کے بندہ باطنی اور ظاہری پاکی کو حاصل کرے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، اسی وضو سے پھر نماز پڑھنی ہے، اور نیت کر لے کہ اللہ کے عبادت کرنے کے لیے پاکی حاصل کی جا رہی ہے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے وضو شروع کیا جائے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی، اور پچھلی کلاس میں بھی بات ہوئی کہ وضو شروع کرنے سے پہلے یہ والی دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ یہ دعا پڑھ کے پھر وضو شروع کیا جائے، اور وضو شروع کرنے سے پہلے ظاہر ہے آستین وغیرہ جو قمیض ہے اس کو کھول کے اوپر کر لیا جائے تاکہ اچھے طریقے سے وضو ہو سکے۔ اور اس میں اب سب سے پہلے جو ہم
करते हैं वो क्या करते हैं कि दोनों हाथों को जो कलाई है, जॉइंट है जो, वहां तक, गिट भी कहते हैं इसको, कि गिटों तक दोनों हाथ धोए जाते हैं। और ये 3 दफा धोने हैं, दोनों हाथ 3 दफा धो के फिर 3 मर्तबा ही दाएं हाथ में पानी लेके उससे कुली की जाएगी। 3 दफा मुंह में पानी डाला जाएगा अच्छी तरह, और जहां तक पहुंचाया जा सकता है। अगर रोजा नहीं है तो हलक तक ले जाने की कोशिश की जाती है, गरगरा की तरह की कुली। और अगर रोजा हो तो फिर बस मुंह में उसको घुमा के अच्छी तरह उसको कुली करना, और साथ ही मिसवाक करना। मिसवाक वजू से पहले भी की जा सकती है, वजू में कुली करने के बाद भी की जा सकती है। अगर दांतों से खून आता है तो फिर वजू करने से पहले, यानी कुली करने से पहले मिसवाक करना बेहतर है। अगर नहीं तो फिर कुली करने के बाद मिसवाक करना ज़्यादा बेहतर है। और मिसवाक का ज़ाहिर है बहुत फजीलत है, बहुत ज़्यादा फजीलत है मिसवाक के बारे में जो हमें मिलती है। और सबसे बड़ी फजीलत जो बताई गई वो ये कि मरते वक्त कलमा नसीब। बहुत सारे फ़ज़ाइल हमें मिसवाक के मिलते हैं, और उसमें खुद हमें जो है ना, थोड़ी देर बाद मैं उसको ये तरीका पूरा बताने के बाद थोड़ी सी मैं उसकी बात भी कर दूंगी मिसवाक की, कि कैसे पकड़ना है और क्या करना है। अब दोनों हाथ धुल गए, फिर दोनों हाथ धोने के बाद 3 दफा दाएं हाथ से पानी डाल के कुली और मिसवाक। और अगर मिसवाक नहीं है तो उंगली से दांतों को अच्छी तरह साफ करना, या मोटा कपड़ा जो भी मुयसर है उससे दांतों को साफ करना, जैसे मैंने बताया कि गरगरा करना। और इसी तरह फिर उसके बाद अपने दाएं हाथ में ही पानी लेके 3 दफा नाक में पानी डाला जाएगा, और नाक में पानी पहुंचाया जाएगा नाक की नरम हड्डी तक। और इसमें ऐसे सांस लेना होता है, यानी थोड़ा इनहेल करना होता है, पानी को ऊपर की तरफ ले जाना होता है, नाक की नरम हड्डी तक पानी ले जाया जाए। और बाएं हाथ से नाक को साफ किया जाएगा, झाड़ा जाएगा। दाएं हाथ से नाक को साफ नहीं किया जाएगा, बाएं हाथ से नाक को साफ किया जाएगा। फिर उसके बाद दोनों हाथों को मिला के चुल्लू बना के तो 3 मरतबा पानी लेके पूरा चेहरा धोना है। और वो ऐसे धोना है कि पेशानी के बालों से लेके थोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक मुकम्मल चेहरा धुल जाए। और उसमें जोर से छींटा नहीं मारते, इज्तनाब करते हैं। और चेहरा धोते हुए आंखों को मजबूती से या होंठों को मजबूती से बंद नहीं करते, कि ऐसे ना हो कि उसका कुछ हिस्सा धुलने से रह जाए। तो बाल बराबर जगह भी खुश्क नहीं रहनी चाहिए। तो पूरे चेहरे में कुछ भी खुश्क ना रहे तो अच्छी तरह से पूरे चेहरे को धोया जाएगा। और अगर नोज पिन वगैरह है तो जाहिर है उसको हिला के फिर धोया जाएगा। फिर पूरा चेहरा धोने के बाद 3 दफा, फिर उसके बाद दोनों हाथ, और उसमें सबसे पहले दायां हाथ कोहनी समेत, दायां हाथ कोहनी समेत धोया जाएगा 3 दफा। फिर बायां हाथ कोहनी समेत 3 दफा धोया जाएगा। और फिर दोनों ये जो हाथ धुल रहे हैं इसके दोनों हाथों की उंगलियों का खिलाल, के एक हाथ की उंगलियां दूसरी उंगलियों में दाखिल करके खिलाल भी किया जाएगा। फिर दोनों हाथ अब जब कोहनियों समेत धुल गए हैं तो उसके बाद सर का मसा है, कि सर का मसा किया जाएगा। और सर का मसा करने के लिए अगर हाथ धोते हुए कुछ रिंग्स वगैरह उंगलियों में डली हुई हैं, या कोई ज्वेलरी में से चूड़ियां वगैरह पहनी हुई, तो उनको हिलाना, उनके नीचे पानी पहुंचाना। अगर तो वो टाइट है तो लाजिम है, फर्ज है। और अगर वो लूज है कि भाई हिलाए बगैर पानी चला जाएगा, फिर भी हिलाना बेहतर है, मुस्तहब है, बाइसे सवाब है। तो उनको हिला के अच्छी तरह पानी पहुंचाया जाएगा। फिर उसके बाद मसा करने के लिए दोनों हाथों को भिगोया जाएगा, भिगो के, और उसको पानी को झटकते नहीं है, हाथों को ऐसे जैसे झटकते हैं वैसा नहीं करते, बस हाथों को भिगो के फिर उसके बाद दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाया जाता है। और इस तरह से मसा किया जाता है कि दाएं हाथ और बाएं हाथ की उंगलियां बराबर मिलाकर पेशानी के बालों से रखते हैं और पीछे सर तक लेके जाते हैं, गुद्दी तक लेके जाते हैं। ये उंगलियां सर पे फेरी जा रही हैं, अभी हथेलियां नहीं। फिर
जब बैक पे पहुंच के, नेक के बैक पे, तो गुद्दी में पहुंच के फिर दोनों हाथों की हथेलियों को अब रखा जाता है। जाहिर है वो कानों के पास वाली साइड रहेगी ना, सेंटर वाला सर हो गया और कानों के पास वाली साइड पे अब दोनों हाथों की हथेलियां होंगी और उंगलियों को फिर रख के दोबारा से पीछे से आगे सामने तक लाया जाता है। फिर उसके बाद दो जो एक अंगूठा और एक शहादत वाली उंगली जो कि मसा में टच नहीं की गई होती, 3 उंगलियां पिछली रखी गई होती हैं, तो वो 2 जो रह गई होती हैं, एक शहादत वाली उंगली, फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर जो है, और एक अंगूठा, उसको पकड़ के फिर उससे कान का मसा किया जाता है। कान का बाहर वाला हिस्सा यानी जो हेड की तरफ है वो अंगूठे से होता है, और जो कान का अंदर वाला हिस्सा है जो फेस वाली साइड पे होता है वो उंगली से होता है, शहादत वाली उंगली से उसका मसा, यानी उसको सारे को उंगली उस पे फेरी जाती है और पीछे अंगूठा फेरा जाता है। और छोटी जो उंगली है हाथ की बिल्कुल चिंगली, उसको गीला करके कान के सुराख में भी डाल सकते हैं। ये मुस्तहब अमल है। और उसके बाद मसा करके कान का, फिर अब ये जो हाथों की उंगलियों की बैक साइड है जो पुश्त है, उससे बैक, गर्दन की बैक का यानी गुद्दी का मसा किया जाता है। सिर्फ पीछे वाले हिस्से का मसा किया जाता है, गर्दन के अगले हिस्से का मसा करना मना है, बिदअत है, वो नहीं करना चाहिए। मसा हो गया। अब मसा करने के बाद फिर उसके बाद दोनों पाँव टखनों समेत, पहले दायां पाँव 3 दफा धोया जाएगा, और जब धोया जाएगा तो साथ उंगलियों का, पाँव की उंगलियों का खिलाल, और वो बाएं हाथ की छोटी वाली सबसे लास्ट जो फिंगर है उससे खिलाल किया जाएगा। फिर बायां पाँव भी 3 दफा टखनों समेत धोया जाएगा, और इसी तरह बाएं हाथ की छोटी वाली उंगली से उसके पाँव की उंगलियों के दरमियान में उंगली डाली जाएगी, जिसको खिलाल कहते हैं, कि वो खिलाल किया जाएगा। तो ये वजू का तरीका जो मैंने बता दिया। अब इसके बाद हम अगली बात करते हैं कि वजू के मुस्तहबात क्या हैं, यानी ऐसी चीजें कि जिनको अगर, जैसे हमने पिछली क्लास में बात की थी कि वो चीजें जिनको अगर हम छोड़ देंगे तो वजू नहीं होगा, वो फर्ज थे और वो 4 थे। फिर बात हुई थी कि वजू तो हो जाता है लेकिन सवाब नहीं मिलता। अगर उस अमल को अपने लिए बाइसे सवाब बनाना है और अच्छा करना है, कामिल करना है, तो फिर सुन्नतों पे अमल करना पड़ेगा। तो फिर हमने वजू की सुन्नतों की बात की थी। आज हम बात करेंगे कि वो चीजें कि जिनको करने से हमें सवाब मिलता है, और अगर हम उसको नहीं करते तो गुनाह नहीं होता, लेकिन करना अच्छा है, फायदा मंद है, और उसको करने से हमें सवाब मिल जाता है। तो वो वजू के मुस्तहबात हैं जिनकी आज हम बात करेंगे। तो वजू के मुस्तहबात यानी ऐसा अमल कि जिसको करना अच्छा समझा जाता है, वो क्या है जी, वो देख लीजिए। कि जैसे मैंने अभी बताया कि दाएं तरफ से, हर जैसे वजू के तरीके में बता रही थी कि दाएं तरफ से शुरू करना, ये मुस्तहब अमल है कि हाथ और पाँव धोने में दाहिनी साइड, दाहिना हाथ धोया, फिर दाहिना पाँव धोया, फिर बाएं की तरफ गए थे। फिर इसी तरह गर्दन का मसा किया, ये गर्दन का मसा करना मुस्तहब है। पूरे सर का और कानों का जो मसा करना वो सुन्नत है, ये हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी। तो गर्दन का मसा करना ये मुस्तहब अमल है। फिर जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि किबला रूह होकर बैठना, किबला रुख होकर बैठना मुस्तहब अमल है। ऊंची जगह पे बैठने की जो बात की गई थी ये मुस्तहब अमल है। फिर वजू के मामले को, उस अमल को खुद करना ये मुस्तहब है, उसमें दूसरे से मदद ना लेना। यानी दूसरे से मदद ना लेना से मुराद ये है कि खुद अज़ाए वजू को खुद उस पे पानी डालना, खुद दूसरे हाथ से मलना, उसमें किसी दूसरे का हाथ इस्तेमाल न करना। हाँ, पानी वगैरह लेने में मदद ली जा सकती है, ये मुस्तहब अमल है। और फिर इसी तरह जैसे मैंने बताया कि अंगूठी को हिला लेना, जो भी मैं बात कर रही थी, कि वो भी मुस्तहब है। अगर तंग है और बगैर हिलाए पानी नहीं पहुंचता तो फिर तो लाजिम है, फर्ज है कि उसको हिलाया जाए या उतार के वजू किया जाए। और अगर लूज है कि बगैर हिलाए पानी पहुंच जाता है तो फिर भी हम हिलाते हैं, नोज पिन को या कान में जो बाली वगैरह डाली हुई है उसको हिलाते हैं, तो ये मुस्तहब अमल है।
اور جیسے ابھی بات کی کہ جو میں نے بات کیا تھا کہ آنکھوں کو بہت ٹائٹلی بند نہیں کرنا، تو نرمی ٹائٹلی بند نہ کرنے کا اس لیے کہ وہ پھر کہیں وہ آنکھوں کے جو سائڈیں ہیں، گوشے ہیں، وہ ڈرائی نہ رہ جائیں، تو وہ آنکھوں کے گوشوں کا خیال رکھنا کہ وہاں بھی پہنچے، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اور پاؤں کو بائیں ہاتھ سے جیسے خلال کرنا، میں نے بتایا بائیں ہاتھ سے دھونا، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اور اونچی جگہ پر بیٹھ کے وضو کرنا، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ وضو کے ختم کرنے پہ اختتام پہ دعا پڑھنا، کلمہ شہادت اور دعا پڑھنا۔ اسی طرح سورت کا بھی ہمیں ملتا ہے کہ سورہ قدر بھی پڑھی جا سکتی ہے، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یہ بھی پڑھنا۔ اور وہ جو دعا ہم نے پچھلی کلاس میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور اس میں اضافہ بھی ملتا ہے، کچھ نے یہ بھی لکھا ہوا ہے واجعلنی من عبادک الصالحین واجعلنی من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ پڑھنا بھی مستحب عمل ہے۔ اسی طرح سورہ قدر یعنی انا انزلنا، اس کو پڑھنا بھی مستحب عمل ہے، اور یہ بھی ملتا ہے کہ سورہ قدر وضو کرنے کے بعد اگر پڑھی جائے تو بینائی، آنکھوں کی بینائی کے لیے بھی اچھی ہے، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ تو یہ سب مستحبات تھے۔ اب جو وضو کے مکروہات ہیں، یعنی ایسی چیزیں کہ جن سے ہمیں بچنا چاہیے کیونکہ یہ وضو کو کامل نہیں رہنے دیتے، ان کے اندر نقص کا ذریعہ ہیں اور ان کے اندر کمی کا ذریعہ ہیں، ان کا ثواب کم کرنے کا باعث بنتی ہیں، تو ایسی چیزوں کو ہم مکروہات وضو کہتے ہیں۔ اور مکروہات وضو کیا ہیں، اب اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ مکروہات وضو یعنی جس سے ہمیں اجتناب کرنا ہے۔ اور جہاں تک مستحبات کی بات ہے نا، مستحبات کی تعداد میں نا آپ کو مختلف کتابوں میں مختلف تعداد ملے گی، اسی طرح مکروہات کی بھی، تو اس پہ نہ کنفیوز ہوئیے گا کہ ہم نے یہاں پہ 7، 8 یا 9 یا 10 کی ہوئی ہیں، تو کیا یہ ابھی جیسے میں نے بتاتے ہوئے دیکھیں سلائڈ پہ جتنی تھی اس سے زیادہ آپ کو بتا دی، اس لیے کہ مختلف کتابوں میں مختلف ملتی ہیں، تو ان کی تعداد میں فرق ہے۔ تو کچھ نے مستحبات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جیسے میں نے ابھی بتایا وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے کہ دائیں ہاتھ سے کلی کرنا اور ناک میں پانی بھی دائیں سے ڈالنا، لیکن ناک کو جب صاف کرنا تو بائیں ہاتھ سے، اس کو بھی بعض نے مستحبات میں لکھا ہوا ہے۔ پھر بعض نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہاتھ شروع میں دھوتے ہیں تو کلائی تک گٹ تک دھونا ہے، تو اس کو آگے تک دھو لینا، یعنی آدھے بازو تک دھو لینا، یا پاؤں دھوتے ہوئے ٹخنے سے اوپر تک پنڈلی تک چلے جانا، یہ بھی مستحبات میں لکھا ہوا ہے۔ بعض نے یہ بھی مستحبات میں لکھا ہوا ہے کہ اعضاء کو دھونے سے پہلے ان پہ گیلا ہاتھ پھیر لینا، یعنی اب بازو میں دھونے لگی ہوں ہاتھ سے لے کے کونے تک، تو اس پورے بازو پہ میں گیلا ہاتھ پھیر لوں، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اسی طرح بعض نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وضو کرنے کے بعد جو کہ نبی اسلام سے ہمیں ملتا بھی ہے کہ شلوار کی رومالی پہ شلوار کے اس اوپر والے حصے پہ چھینٹا مارنا تاکہ شیطان کوئی وسوسہ نہ ڈال سکے، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اور اسی طرح ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر روزہ دار نہیں ہے تو وضو سے بچا ہوا پانی، کیونکہ پہلے تو برتن میں پانی لیا جاتا تھا وضو کے لیے، ہمارا اب تو ٹیپ والا سسٹم ہے نا، پہلے ایسے نہیں تھا، تو بچا ہوا پانی جو بچا ہے اس کا کچھ پینا یا پورا پی لینا، کھڑے ہو کے پینا، یہ بھی مستحب عمل ہے، بیٹھ کے بھی پیا جا سکتا ہے، دونوں اس میں ہمیں ملتا ہے، تو یہ بھی مستحبات میں لکھا ہوا ہے، یہ ساری باتیں جو میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں، تو اس میں تعداد میں فرق ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو اب یہ نہ لیجئے گا کہ جی حتمی یہی چیز ہے اور یہ نہیں، یعنی باعث ثواب باتیں ہیں۔ اور مکروہات جیسے میں نے بتایا کہ جس سے ہمیں اوائڈ کرنا ہے، بچنا ہے، اس کی بھی تعداد میں فرق ہے، چند ہم یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جیسے اپنے ہاتھ سے وضو نہ کرنا بھی بتایا کہ دوسرے کی مدد لینا بغیر کسی عذر کے، یعنی عذر ہے تو پھر نہیں مکروہ ہوگا، کہ اگر آپ خود سے وضو نہیں کر سکتے، کوئی اللہ معاف کرے ایسی بیماری ہے یا کچھ اور معاملہ ہے، تو اس میں اگر کوئی دوسرا مدد کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ تندرست ہیں اور خود سے کر سکتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے وضو نہیں کرتے بلکہ دوسرے سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے کراؤ، تو وہ پھر مکروہات میں آ جائے گا۔ اور اسی طرح دنیا کی باتیں کرنا، کہ دنیا کی باتیں کرتے ہوئے وضو کرتے ہوئے آپ دنیا کی باتیں ساتھ کر رہے ہیں، تو
दुनिया की बातें करना भी मकरूहात में आता है। इसी तरह ज़रूरत से ज़्यादा पानी खर्च करना, यानी जितना के वज़ू के लिए चाहिए उससे ज़ायद, ये दोनों चीज़ें मकरूहात में आती हैं कि ज़ायद पानी या फिर कम पानी, कि इतना कम कि मसनून तरीके से वज़ू ना हो सके। मसनून तरीके में हर वज़ू को 3 दफ़ा धोना होता है, तो 3 से अगर ज़ायद धो लेते हैं तो वो ज़ाहिर है मकरूह हो जाएगा कि नबी साहब ने तो 3 दफ़ा धो के, अब मैं कहती हूँ कि जी मैं ज़्यादा अच्छा वज़ू करने लगी हूँ, मैं 5 दफ़ा चेहरा धोऊंगी। हाँ, अगर चेहरे पे साबुन लगा लिया है और वो 3 दफ़ा धोने से नहीं उतरा, तो फिर अगर इंसान उसको धोना चाहता है एक आध दफ़ा ज़ायद, तो वो तो या कोई और मामला है कि कुछ लगा हुआ है चेहरे पे जो नहीं उतर रहा, तो वो और मामला है, वो एक्सेप्शनल केस है। लेकिन आदत बना लेना कि 3 से ज़्यादा दफ़ा धोना, तो ये इसराफ करना ये भी मकरूह है। और अगर कम धोना ये भी मकरूह है। तो 3 से ज़्यादा में चले जाना और ज़्यादा पानी खर्च करना ये भी मकरूहात में आता है। और इसी तरह जोर से चेहरा धोते हुए जोर से पानी के छींटे मारना या जोर से पानी उड़ाना ये भी मकरूहात में से आता है। फिर जैसे मैंने भी बताया था कि बाएं हाथ से नाक साफ करना है, तो अगर सीधे हाथ से नाक साफ किया तो ये भी मकरूहात में आ जाएगा। नापाक जगह पर वजू करना ये भी मकरूहात में आ जाएगा। और फिर जैसे अभी कहा था कि मुंह और आंखों को जोर से बंद नहीं करना कि कोई चीज ड्राई ना रह जाए होंठ की या आंखों के किनारों की, तो वो भी अगर ऐसे किया जाता है तो वो भी मकरूहात में आ जाएगा। फिर एक वजू से इबादत किए बगैर दूसरा वजू कर लेना ये भी मकरूहात में, यानी अभी एक वजू है और वो टूटा नहीं और उससे कोई इबादत भी नहीं की, नमाज भी नहीं पढ़ी, नफल भी नहीं पढ़े, कोई कुरान भी नहीं पढ़ा, और फिर दोबारा वजू कर लिया जाए तो ये इसराफ के जुमरे में जाता है, तो ये भी मकरूह अमल है। हाँ, एक इबादत कर ली और वजू टूटा नहीं है, अब दोबारा नमाज पढ़ने के लिए दूसरी इबादत के लिए अगर दोबारा वजू करना चाहते हैं तो वो नूरुन अला नूर है, तो वो सवाब का जरिया बन जाता है। और इसी तरह सुन्नत के बरखिलाफ वजू करना कि जो तरतीब हमने वजू के तरीके में बताई उसको छोड़ के अगर वजू किया जाए तो वो सुन्नत के बरखिलाफ हो जाएगा, तो ये भी मकरूह अमल हो जाएगा कि ऐसा करना फिर पसंदीदा नहीं है। तो इन चीज़ों से हमें बचना है। ये मकरूहात वज़ू थे। अब जो चीज़ हमें और जाननी है वो है नवाक़िज़ वज़ू, यानी वो चीज़ें, वो अमल जिनको करने से वज़ू टूट जाता है और वो कायम नहीं रहता और फिर हमें वज़ू बनाना पड़ता है, वज़ू करना पड़ता है। मिसवाक की जैसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, तो ये नवाक़िज़ वज़ू की बात करने से पहले मैं बता दूं कि मिसवाक की बहुत ताकीद हमें हदीस मुबारका में मिलती है। यहाँ तक नबी साहब ने फरमाया कि अगर मुझे अपनी उम्मत पे मुशक्कत का खौफ ना होता तो मैं लाजिम कर देता, और ज़ाहिर सुन्नत मुअक्कदा है। और इसका एक मिसवाक करके जो नमाज पढ़ी जा रही है उसका सवाब और जो मिसवाक के बगैर पढ़ी जा रही है उसका सवाब में फ़र्क है। तो इस वजह से हमें जो है ना अपने आप को उसकी आदत डालनी चाहिए कि हम मिसवाक की तरफ आए, क्योंकि ये वो सुन्नत है जो अब छूटती जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता लोग इससे पीछे हटते जा रहे हैं, तो हमें बहुत इसके फ़वाइद हमें मिलते हैं। और ज़ाहिर है सबसे बड़ी बात जैसे मैंने आपसे बताया भी कि नबी साहब की सुन्नत है, अगर फ़वाइद ना भी हों तो सुन्नत अमल है, हमारे नबी का ख़ास अमल है, तो हम क्यों ना लें। और फिर ये कि अगर उम्मत पे बोझ का डर खौफ ना होता तो लाजिम करता, तो इसके बाद क्या रह जाता है। और मिसवाक करके जो नमाज पढ़ी जा रही होती है वो 70 गुना ज्यादा सवाब रखती है दूसरी नमाज से, और 70 से ज्यादा फायदे हमें मिलते हैं। 70 फायदे हदीस मुबारका में, एक हदीस मुबारका में 10 फायदे आए हैं ये मिसवाक के, कि मुंह को साफ करती है, अल्लाह ताला की रजा का सबब है, शैतान को गुस्सा दिलाती है, अल्लाह ताला फरिश्ते मिसवाक करने वाले से मोहब्बत करते हैं, मसूड़ों को कुव्वत देती है, बलगम को दूर करती है, मुंह में खुशबू पैदा करती है, सफरा को दूर करती है, निकाह को तेज करती है, और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है सबसे बड़ी बात ये। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते रहे कि 3 चीजें हाफजे को कवी करती है, मिसवाक, तिलावत कुरान और रोजा। तो मिसवाक इतनी अहम है।
تو اس کو ضرور ہم نے اپنے وضو میں نا اس کو ضرور شامل کریں اور اس کو ضرور ساتھ رکھیں، اور اس کو ظاہرہ کرنے کا طریقہ، اس کو پکڑنے کا طریقہ اگر وہ نہ معلوم ہوا تو آپ گروپ میں بھیج دیجیے گا، پھر ہم اس کو بتا دیں گے نیکسٹ کلاس میں۔ اچھا، بات ہو رہی ہے کہ نواقض وضو یعنی وضو کو توڑنے والی چیزیں، کہ وضو کو توڑنے والی کون کون سی چیزیں ہیں جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ ہیں کہ جو ہمارے دبر سے یعنی ہمارے پیچھے والے حصے سے اور قبول سے ہمارے آگے سے جو چیزیں خارج ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو عادتاً خارج ہوتی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو خلاف عادت خارج ہوتی ہیں، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جیسے پخانہ ہے، یہ عادتاً ہے، پیشاب ہے یہ بھی عادتاً ہے، تو یہ خارج ہوگا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح ہوا ہے، ری ہے، اب ری اگر ہوا جو ہے وہ پخانے کے مقام سے یعنی پیچھے سے دبر سے خارج ہو رہی ہے تو پھر تو وضو ٹوٹے گا، اگر پیشاب والی جگہ سے قبول سے خارج ہو رہی ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا۔ پخانے کے مقام سے نکلنے والی ہوا اور وہ والی کہ جس کی بو آئی ہے یا جس کی آواز آئی ہے، خالی شک کے بنا پر وضو نہیں ٹوٹتا۔ شیطانی وساوس بہت ہوتے ہیں، شیطان بہت حملہ کرتا ہے کہ ابھی وضو ٹوٹ گیا دوبارہ بناؤ، تو ایسے وضو پہ وضو نہیں کرنا جب تک یقین نہ ہو کہ پہلا وضو ٹوٹ گیا، یا جیسے نئی عبادت کرنے کے لیے کرنا ہے تو وہ نور نرا نور ہے۔ اسی طرح جو مزی ہے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جو ڈسچارج ہمارا خواتین کا جیسے لیکوریا ہے، گندا پانی کوئی نکل رہا ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر مینسس سٹارٹ ہو گیا، حیض کا خون ہے یا نفاس کا خون ہے، یا اسی طرح بیماری کی وجہ سے استحاضہ کا خون ہے، خلاف عادت نکل رہا ہے خون، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر پیچھے سے دبر سے کوئی کیڑا، کوئی کنکری وغیرہ کوئی چیز نکل گئی ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آگے کسی لیڈی ڈاکٹر کو چیک کروایا آگے سے تو وہ اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، یا کوئی دوائی وغیرہ استعمال کر لی اور وہ باہر نکل آئی تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگلی جو چیز ہے وہ خون اور پیپ ہے، کہ خون اور پیپ نکل آئے جسم سے، زخم سے نکل آئے یا ویسے ہی کٹ لگ گیا ہے کہ جسم کے کسی حصے سے نکل آئے اور نکل کے پھر بہہ جائے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اگر اتنی مقدار ہے کہ وہ بہہ جائے، یہ نہیں کہ ایک دانہ تھا اس کو آپ نے چھیلا تو اس کے اوپر ہول کے اندر خون ہے یا پیپ ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، نہیں، جب تک کہ وہ اس دانے کے ہول سے باہر وہ نکل کے بہہ نہیں جاتا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو ٹوٹنے کا حکم تب لگے گا جب وہ خون یا پیپ نکل کر بہہ جائے اور اس جگہ پہ چلا جائے بہہ کے جس جگہ کو وضو میں دھونے کا حکم ہے۔ جیسے دیکھیں اگر چہرے پہ کوئی دانا ہے تو بہہ گیا اور چیک پہ، رخسار پہ اس کا خون یا اس کی پیپ بہہ گئی ہے تو وہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر وہی دانا کان کے اندر ہے اور یا ناک کے اندر ہے اور وہ وہاں پہ وہ بہا ہے اور باہر نہیں نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ کان کے اندرونی حصے کو دھونے کا حکم نہیں ہے۔ اور ناک کے اندر اگر ہو گیا تو پھر ظاہر اگر دانا تھا اور وہ بہہ گیا ہے اور وہ پانی بن کے باہر نکل آیا ہے تو پھر وضو ٹوٹے گا۔ اسی طرح آنکھ کے اندر کوئی دانا تھا، آنکھ کے اندر ہی اس کا پانی ہے تو وضو نہیں ٹوٹا۔ آنکھ سے باہر سکن پہ آ گیا ہے، جلد پہ، چہرے کی جلد پہ، تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو بہہ کے اس جگہ پہ چلا جائے جس کو دھونے کا حکم تھا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اس کے علاوہ ان اعضاء وضو کے علاوہ کوئی جگہ پہ ہے، کٹ لگ گیا ہے، اور یا پھر جیسے میں نے بتا دیا کہ یہ جو حیض و نفاس والا معاملہ وہ بھی ظاہر خون وغیرہ ہی ہوتا ہے کہ اگر وہ بہہ رہا ہے یا کوئی ڈسچارج ہو رہا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح قے کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور قے کون سی، وہ جو کہ منہ بھر کر ہو اس سے وضو ٹوٹے گا، تھوڑی ہو تو اس سے نہیں ٹوٹتا، یا بلغم وغیرہ نکلتا ہے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ منہ بھر کر قے ہو، چاہے وہ ایک ہی دفعہ آ جائے زیادہ ساری، یا وہ وقفے سے آئے اور کٹھی اجتماعی صورت یہ بن جائے کہ وہ منہ بھر کے برابر ہو تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لیٹ کے یا ٹیک لگا کے، سہارا لگا کے سو گئے ہیں کہ اتنا گہری نیند سو گئے ہیں کہ اگر وہ سہارا ہٹایا جائے تو بندہ گر جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں نیند بیسیکلی وضو توڑنے کا سبب نہیں، بلکہ نیند میں جو جسم کے اعضاء ڈھیلے ہو رہے ہیں اور اس میں ہوا خارج ہونے کا امکان ہے، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ
ٹوٹ رہا ہے. تو ایسی حالت میں جس میں کہ جسم کے جوڑ یا اعضاء ڈھیلے نہیں ہوتے اور ہوا خارج ہونے کا امکان نہیں ہوتا, اس میں پھر وضو بھی نہیں ٹوٹتا. جیسے آپ نماز میں کھڑے کھڑے اونگ آ گئی آپ کو, تو اس میں وضو نہیں ٹوٹا کیونکہ ظاہر جسم کے اعضاء ڈھیلے نہیں ہیں. تو ویسے ٹیک لگا کے آپ اگر سہارے سے سو گئے ہیں تو وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح بے ہوش ہو گئے ہیں, مجنون دیوانہ پن ہو گیا, اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور رکوع اور سجدہ والی نماز ہے, اس میں کہکا لگانا, یعنی جو 5 نمازوں میں سے کسی نماز میں کوئی نماز پڑھا اور کہکا لگایا ہے تو اس سے وضو. اور کہکا کی ڈیفینیشن ہمیں کیا ملتی ہے, یعنی اتنا زور سے ہنسنا کہ آپ کی آواز آپ کو بھی سنائی دے ہنسی کی, اور آپ کے ساتھ والے جو کھڑے نماز پڑھے آس پاس والے ان کو بھی سنائی دے, تو اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے. تو وضو بھی کرنا پڑتا ہے اور نماز بھی دوبارہ ادا کرنا پڑتا ہے. اور اگر اتنی اونچی آواز سے نہیں ہنسی ہیں, بالکل مسکرائے ہیں, تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا کہ اس کی آواز کی ہنسنے کی آواز نہیں نکلی ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر آواز نکلی ہے, کہا ہے, تو وضو بھی ٹوٹے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی. اور اگر مسکراہٹ ہے تو نہ وضو کیا اور نہ نماز کی. اسی طرح نابالغ اگر کوئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو نماز میں اگر زور سے ہنستے ہیں, کہکا لگاتے ہیں, تو وضو نہیں ٹوٹتا, ہاں نماز ٹوٹ جاتی ہے ان کی. اور رکوع اور سجود کی قید کیوں لگائی کہ جیسے جنازے کی نماز ہے یا تلاوت والا جو سجدہ تلاوت ہے اس کو بھی وضو کرنا ہمارے پر لازم ہوتا ہے. اگر اس میں کوئی کہا لگاتا ہے, زور سے ہنستا ہے, تو وضو نہیں جاتا, چاہے بالغ ہو یا نابالغ ہو. یہ وہ تھے جو کہ وضو کو توڑنے والی چیزیں تھیں, اور ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ خاص ہمیں وضو جیسی ایک عبادت تک پہنچنے والی رسائی حاصل کرنے والا ایک سبب اللہ نے دیا ہے, جو کہ پاکی کا تعلق اللہ سے جوڑنے کا بھی سبب ہے. کیونکہ وضو اصل میں انفصال عن الخلق ہے کہ مخلوق سے بندہ کٹتا ہے, اور نماز اتصال مع الحق ہے کہ اللہ سے بندہ جڑ جاتا ہے. تو اگر یہ نہ ہوتا تو ہمارا اللہ سے جوڑ ممکن نہیں تھا. اور یہی وہ ہے کہ جو ہمارے گناہوں کو بھی مٹانے اور ہٹانے کا ذریعہ اور سبب ہے, اور یہی وہ عبادت ہے کہ جس سے ہم اپنے چاروں سمتوں کو پاک کر لیتے ہیں. اوپر والی سمت بھی مسا سے, اور نیچے پاؤں دھو کے, دائیں بائیں آگے پیچھے بھی, اور خوب پاک صاف ہو کے پھر جب ہم اللہ کے حضور آتے ہیں تو باطنی اور ظاہری طور پر پاکی حاصل کر چکے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس کو کامل طریقے سے کرنے کی توفیق دیں, اور اللہ پاک ہمارے جو کمیاں کوتاہیاں ہم سے اس میں ہوتی رہیں اس کو معاف فرمائے, اور آئندہ سے اللہ پاک اس کو ہمارے لیے ظاہری اور باطنی اور تمام گناہوں سے پاکی کا سبب اور ذریعہ بنا دیں. آمین ثم آمین. آج کی کلاس میں جو کہا گیا, جو سنا گیا, اللہ پاک اسے قبول فرمائے, اور اللہ پاک اس کو ہمارے لیے باعث اجر بنا دے. مجلس کی دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.